دور حاضر میں لوگ سوشل میڈیا کا کافی استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا سے اچھی اور بری چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ علم دین اور اچھی باتوں کو سیکھنے کا بھی ذریعہ سوشل میڈیا کو بنائے ہوئے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ عوام کے پاس ایک تو علم دین کی کمی ہے، دوسرا جو کچھ ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی دین ہے، جو بدعات، خرافات، سازشوں اور غلط فہمیوں کی ملاوٹ کا شکار ہے۔ عوام نے سوشل میڈیا اور اس طرح کی دیگر ذرائعوں کو علم دین کے حصول کا ذریعہ بنا لیا، مساجد اور مدارس سے تعلق کو ختم کر لیا اور سوشل میڈیا سے رطب و یابس ہر چیز علم دین کے نام پر حاصل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن حصول علم دین کے لیے لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں سے جو کچھ ملے لے لینا چاہیے، جو اچھی بات ہو اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ لیکن یہی لوگ اگر انہیں کسی اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانا ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن دلانے سے پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں۔ اگر دل مطمئن ہوتا ہے تو بچوں کو کسی اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے اور اس میں پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اسے علاج کرانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ لوگوں سے استفسار کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، لوگوں کے درمیان جا کر معلوم کرتا ہے اس علاج کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے کون سا ڈاکٹر بہتر اور مناسب ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ نیم حکیم خطرے جان کی سنگینی جو اس کی نظر میں ہوتی ہے اس سے بچا رہے اور جھولا چاپ ڈاکٹروں کو وہ سائیڈ کرے اور ایسے ڈاکٹر سے وہ اپنا علاج کرائے جو اس کے علاج میں اور اس کی بیماری کو دور کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو۔ لیکن بیچارہ دین اتنا ارزاں اور حقیر ہو گیا ہے کہ لوگ دین کا علم کسی سے بھی حاصل کرنے کو تیار ہیں، اور آج یہی ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ حصول دین کے معاملے میں احتیاط برتنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر اس شخص سے علم دین حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس کو وہ جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں، جن کی کوئی شناخت ان سے پہلی نہیں ہے، نہیں جانتے کہ وہ سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے یا کسی دوسری ویب سائٹ سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ بندہ کون ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ عالم دین ہے یا نہیں ہے، اور وہ جو باتیں بتا رہا ہے واقعی وہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں یا کسی طرح سازش رچ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے۔ اور اتنا ان کے پاس فہم بھی نہیں ہوتا، اتنی ان کے پاس نالج بھی نہیں ہوتی کہ اچھے برے میں تمیز پیدا کر سکیں، جبکہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر ایرے غیرے سے، ہر شخص سے علم دین حاصل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس حوالے سے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے لہٰذا دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں ان ھذا العلم هو لحمک ودمک وعنہ تسأل یوم القیامہ فانظر عمن تأخذہ۔ فرماتے ہیں یہ علم تمہارا گوشت اور خون ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، لہٰذا اسے حاصل کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ کس سے حاصل کر رہے ہو، دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ بلکہ ہمارے اسلاف حصول علم میں احتیاط نہ کرنے کی بنا پر اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کو سختی برتتے تھے اور ان پر ہاتھ تک اٹھا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس حوالے سے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ ایک قصہ گو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ جب وہ گھر لوٹے تو ازار باندھا اور کوڑا لے کر اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر کے پیٹنے لگے کہ کیا عمالقہ کے ساتھ بیٹھتے ہو، یہ ایجاد کردہ بدعت ہے۔ یعنی غور کریں، اور یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ یہ زمانہ خیر القرون ہے، کیا
جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں کیا یہ زمانہ خیر القرون سے بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا اس زمانے کے لوگ اس زمانے کے لوگوں سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہی آئے گا کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ خیر القرون کا جو زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے، اور آج کا زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے، ہر طرف آزمائشیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ اس لیے علم دین کے حصول کے لیے کوشش کریں کہ ہم ہر ایرے غیرے سے علم دین حاصل نہ کریں۔ اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے اور تزکیے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں علماء حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی چیز معلوم کرنی ہو، کسی چیز کا اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم کی طرف رجوع کرو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم علم دین کے حصول کے لیے کسی عالم کی صحبت کو اختیار کریں، کسی عالم کے سامنے آ کر کے علم دین کا حصول کریں، تاکہ ہمیں اس کی صحبت حاصل ہو، اس کا بھی فیضان ہمیں ملے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں علم دین بھی حاصل ہو سکے۔ یہی تعلیم ہمارے اسلاف نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے اہل خانہ کو دی ہے۔ عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یؤخذ العلم الا عمن شہد له بالطلب، علم اس شخص سے حاصل کیا جائے جس کے متعلم ہونے کی اہل علم نے گواہی دی ہو، یعنی جس کے بارے میں علماء نے، جس کے بارے میں لوگوں نے یہ کلیئر کر دیا ہو کہ یہ واقعی دین کا عالم ہے اور یہ دین کی فہم رکھتا ہے، تو اس شخص سے بالمشافہہ بھی بالمشافہہ یعنی ڈائریکٹ بھی اس سے علم کی تعلیم حاصل، علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں سے یوٹیوب وغیرہ سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم جب علم دین کے حاصل کرنے کی بات کریں تو ہم یوٹیوب کھولنے کے بعد ہر شخص سے علم دین حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم علم دین حاصل کرنا اگر چاہتے ہیں سوشل میڈیا سے، ترقی یافتہ دور ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں کر سکتے ہیں جب کسی کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہو کہ ہاں واقعی یہ عالم دین ہے، اور یا آپ اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، اس عالم کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو پھر ایسے شخص سے آپ یوٹیوب وغیرہ سے علم حاصل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ ہر یوٹیوب پر بیٹھنے والے شخص سے آپ علم دین حاصل نہ کریں، جیسا کہ ابھی اسلاف کے اقوال کی روشنی میں ہم نے بتایا کہ ہر ایرے غیر سے علم دین حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس شخص سے علم دین حاصل کرنا چاہیے جس کا بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہو، یا جس کے پاس دین کی فہم ہو، جس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی معلومات ہو۔ اس لیے دین کے حاصل کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ٹکی ہوئی ہے، اور اسی پر منحصر ہے۔ اگر ہم نے اچھا دین حاصل کیا، اچھی معلومات حاصل کی اور عمل کیا، تو اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن ہماری بخشش عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر الٹا سیدھا علم حاصل کر لیا اور ہم نے غلط علم حاصل کر لیا، تو ہمیں دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور قیامت کے دن بھی اس کی ہمیں بھرپائی کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح لوگوں سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔